اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہر اس جاندار کے لیے جس نے خالق نے تخلیق کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ہے نا انسان کے لیے بہت زیادہ نعمت ہے، کیونکہ ہے تو یہ ہر ایک مخلوق کے لیے نعمت، لیکن انسان کے لیے بہت زیادہ نعمت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جاندار کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ آنکھوں کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کیسی ادھوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ایکسپیرینس یا زیادہ تجربہ ہمارا تو دوسرے جانداروں کے متعلق نہیں، لیکن انسان کے متعلق ہمارا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ میں مطلب کہ کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن انسان خود ہی جو ہے نا وہ اندازہ کر لے، اگر وہ مطلب مثال کے طور پر کہ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر جو ہے نا کچھ کام کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ بینائی کے بغیر، نظر کے بغیر، ان آنکھوں کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ سکون نہیں رہتا، وہ لطف نہیں اٹھا سکتا جو اس قرآن کے اندر خالق نے مطلب اس کی ایسی نعمتیں ہیں، اس کو لطف اٹھا نہیں سکتا، ان کو دیکھ نہیں سکتا، جیسے چاند ہے، ستارے ہیں۔ ہاں چند چیزوں کو وہ محسوس کر سکتا ہے، خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، ہوا کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن محسوس کرنے سے اتنا لطف نہیں آتا جتنا انسان دوسری چیزوں کو دیکھ کر لطف اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان آنکھوں سے محروم ہو جائے تو پھر وہ زندگی جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے گزار نہیں سکتا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، اور انہی آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ مطلب کہ مختلف قدرت کے نظاروں کا لطف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو لطف ہے یہ صرف ایک انسان ہی اٹھا سکتا ہے، باقی میں کسی مخلوق کے بارے میں بات نہیں کر، حالانکہ ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں میرا موضوع انسان ہے، اور انسان کی روشنی کے متعلق ہی میں بات کر رہا ہوں، اور نظر کہہ رہے، آنکھیں کہہ لے، روشنی کہہ رہے، تو اسی کے متعلق ہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا اس کے پاس یہ جو آنکھیں ہیں جس سے یہ انسان جو لطف اٹھاتا ہے اس کے قدرت کی جو مطلب کہ یہ اس کے قرآن کے اندر بے شمار قدرت کے نظارے ہیں، ان کو دیکھتا ہے، اس کو میں ظاہری آنکھیں کہتا ہوں، کیونکہ ظاہری آنکھوں سے انسان ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور بھی یہ نظر ہے، باطنی نظر، میں تو اس کو باطنی نظر کہتا ہوں۔ اس میں بہت سی قسمیں ہیں، یعنی کہ جس میں حکمت کی نظر ہے، اور شعور کی نظر ہے، اور اس کے علاوہ تخلیقی نظر ہے، اس کے علاوہ تحقیقی نظر ہے، دریافتی نظر ہے، اور دانش مندی کی نظر ہے۔ کیونکہ ایک نظر تو ظاہری نظر ہے، اور دوسری جو نظر ہے انسان کی وہ باطنی نظر ہے، اور باطنی نظر میں ہی وہ شعور آتا ہے، حکمت آتی ہے، تحقیق آتی ہے۔ کچھ لوگ وہ اپنی باطنی نظر کی وجہ سے تحقیق میں چلے جاتے ہیں، دریافت میں چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کسی مختلف چیزوں کے مشاہدے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ حکمت میں چلے جاتے ہیں، پھر یا شعور میں چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ دانش مندی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سی لوگوں کی قسمیں ہیں، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی اسٹوری رائٹر ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی تخلیق کار ہے، کوئی چیزوں کا تخلیق کرنے والا، یعنی کہ یہ ہے کہ یہ سارا کمال جو ہے نا باطنی نظر کا ہوتا ہے۔ ظاہر نظر آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری نظر جو ہے نا وہ انسان چاند کو دیکھ سکتا ہے اپنی ظاہری نظر سے، اور صدیوں سے دیکھتا آیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اب اپنی دوسری باطنی نظر کو استعمال کیا ہے تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ چاند پر قدم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ باطنی نظر کا کمال ہے۔ اگر باطنی نظر کا انسان استعمال نہ کرے، میں تو اس کو عقل کی نظر بھی کہتا ہوں، کیونکہ عقل کے ساتھ ہی ان آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، عقل کے بغیر ان آنکھوں کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا، وہ عقل کی نظر، میں اس کو عقل کی نظر بھی کہتا ہوں، چاہے اس میں کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ حکمت والی ہو، چاہے شعوری ہو، چاہے پھر تخلیقی ہو، چاہے کوئی تحقیق کرنے والی ہو۔ تو اس کے بغیر آپ کو پتہ، اگر ایک ظاہری نظر کے بغیر انسان کتنی مشکل سے زندگی گزارتا ہے، تو جو انسان کی باطنی نظر ہے اس کے بغیر تو انسان کی زندگی بالکل ہی نامکمل ہے۔ اگر وہ انسان باطنی نظر کا استعمال نہ کرتا تو آج دنیا میں اتنی ترقی نہیں ہوتی، اور انسان اتنی ترقی بھی نہیں کرتا، اور انسان مطلب آپ دیکھ لیں کہ جتنی ترقی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ وہ باطنی نظر کی وجہ سے اس نے انسان نے ترقی کو پایا ہے اور اپنے عروج تک پہنچا ہے، عروج تک پہنچنے کی، میں مزید عروج سے عروج تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے انسان جو ہے اپنی ظاہری نظر سے لطف نہیں اٹھا سکتا،
اسی طرح انسان جو ہے نا باطنی نظر سے بھی وہ لطف نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھ لیں کہ ظاہری نظر سے انسان اس کو تو کسی آپ کو پتہ وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا. وہ آپ کو ہمارے پاس تجربات ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں لوگ، مطلب کہ وہ اسٹک ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے چلتا جاتا ہے. اس کے بغیر انسان چل بھی نہیں سکتا. اگر وہ اس کے بغیر چلے گا کوئی شاید کوئی رستے میں گر جائے یا پھر یہ ہے کہ اس کو ٹھوکر لگ جائے. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب انسان اپنی باطنی نظر کو استعمال نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی ٹھوکر وہاں لگتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باطنی نظر میں جب حکمت کی نظر انسان کے پاس آتی ہے تو حکمت کی نظر میں انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کس رستے پہ جانا ہے، کون سا رستہ طے کرنا، کون سا رستہ میرے لیے اچھا ہے اور کس رستے سے میں بچ سکتا ہوں، کس رستے پہ میں اب چل سکتا ہوں، کہ کون سا رستہ میرے لیے بہتر ہے. تو یہ حکمت کی نظر سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو میں باطنی نظر کہتا ہوں. یہ قسم ہے حکمت کی نظر، شعوری نظر ہے، جہاں پہ آپ کو علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان فیصلہ کر سکتا ہے حکمت کی نظر سے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے اور میرے لیے کیا برا ہے. جب ہم جو ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ظاہری طور پر اگر ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو ہماری زندگی بڑی جو ہے نا وہ مطلب نامکمل سی ہو جاتی ہے. اگر یہ ہے کہ انسان عقل کی نظر سے نہ دیکھے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل. کیونکہ جتنی بھی آسائشیں انسان نے تخلیق کی ہیں، دریافت کی ہیں، تحقیق کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ علم ہے، یہ سب باطنی نظر کا نتیجہ ہے. اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ جو انسان نے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے گول پر کام کر گیا ہے انسان، اور یہ ہے کہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر گیا ہے، اس کی وہ یہ ساری باطنی نظر کا ہی نتیجہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ انسان اگر زمین کے اندر گیا ہے، جیسے اس نے معدنیات دریافت کی ہے، بہت سی ایسی مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معدنیات ہے، جس میں سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، اور بہت سی تیل ہے، اور بہت سی ایسے مطلب موتی ہیں. وہ یہ باطنی نظر کا ہی نتیجہ ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو انسان کبھی بھی ایسی دریافتیں نہیں کرتا، نہ ہی کوئی چیز تخلیق کرتا، اور نہ ہی کہ معدنیات ہمارے وجود میں آتی. جب جیسے انسان دوسرے زندگی گزار ہوتے ہیں ایسے انسان زندگی گزار کر چلا جاتا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری انسان کی باطنی نظر، یہ ہر ایک انسان کے پاس ہے. اصل میں اس کو جو مقصد ہے، جو لوگ اس کو مطلب کہ بیدار کر لیتے ہیں، ان آنکھوں کو، جو باطنی نظر ہے، جو باطنی آنکھیں ہیں، ان کو کھول لیتے ہیں، وہی پھر یہ اس عمل پر کام کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بغیر آپ انسان جو ہے نا وہ بالکل ادھورا سا ہے. آپ دیکھ لیں گے جتنی چیزیں بھی انسان نے تخلیق کی ہیں وہ انسان کو فائدہ دے رہی ہیں، اور پوری بلکہ انسانیت کو فائدہ دے رہی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کی جو حکمت کی نظر یا شعور کی نظر کھلتی ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو میں اصل تعلق تو عقل کے ساتھ ہے اس کی نظر کا، لیکن آگے اس کی قسمیں ہیں، حکمت کی قسم کہہ لیں یا شعور کی قسم کہہ لیں. تو یہ ہے کہ علم بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی کی ایک قسم ہی ہے کہ شعور کے ساتھ علم کا تعلق ہے. اور یہ ہے کہ انسان جب اپنی اس آنکھ کو کھولتا ہے تو پھر انسان کو حکمت نظر آتی ہے، شعور نظر آتا ہے، دانش مندی نظر آتی ہے. وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا، بہترین رستے کا. تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جب وہ رستہ آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ بہترین زندگی گزارتا ہے. اگر انسان چاہے، ہر انسان چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے کم لوگ ایسے کم انسان ہیں جو اپنی مطلب کہ حکمت کی نظر کو یا پھر یہ عقل کی نظر کو، پوشیدہ نظر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس وقت کھولتا ہے. وہی انسان کھولتا ہے جس نے یہ کہ جس نے مطلب کوشش کی ہوتی ہے. باقی انسان جیسے دوسرے لوگ آ رہے ہیں ایسے ہی آگے چلے جاتے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ان آنکھوں کو، جو ہمارے اندر پوشیدہ آنکھیں ہیں، ہماری پوشیدہ نظر ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم نہیں کھولیں گے ہم پھر جہالت میں بھی مبتلا رہیں گے. ہم مطلب وہ دانش مندی حاصل نہیں کر سکیں گے، نہ حکمت حاصل کر سکیں گے. کیونکہ بڑے بڑے ایسے لوگ جنہیں وہ ہمارے لیے بہترین مثال بھی ہیں. ہمارے لیے وہ اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی کہ ایسے لوگوں نے وہ، حالانکہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی وہ کھانا کھانے والے لوگ ہوئے، دو آنکھیں ان کی، لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ بڑے تھوڑے لوگ تھے اور کم لوگ تھے. اور اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر مطلب کہ اگر ہم اپنی شعور کی آنکھ نہ کھولیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جہالت ہے وہ جنم لیتی ہے. جب جہالت جنم لیتی ہے تو پھر نسل در نسل جہالت بڑھتی ہے. جب جہالت بڑھتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے نہیں دیکھتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی سے نہ دیکھے، یا جس کو کہہ لیں کہ آپ اندھا ہو، تو اس کی دنیا کا وہ لطف نہیں اٹھا سکتا. اور جو انسان عقل سے اندھا ہو
تو وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ ایسی زندگی کی پر پروان نہیں چڑھا سکتا، نہ ہی وہ اتنا بہترین مستقبل بنا سکتا ہے، نہ وہ کسی کے اچھائی کی طرف جا سکتا ہے، نہ اچھے راستے کی طرف جا سکتا ہے، نہ اس کو پہچان ہوتی ہے. بے شک میرے الفاظ جو ہیں تھوڑے سے سخت ہیں، میں سخت الفاظ اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل میرا مقصد ہے جوڑنا انسان کو، کہ ہم اصل میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ عقل سے اندھے ہیں. کیونکہ جہاں لوگ عقل سے اندھے ہوں آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں جہالت بڑھ جاتی ہے. انسان وہ قدم جو اٹھاتا ہے شعور کی طرف، حکمت کی طرف، دانش مندی کی طرف، وہ بالکل نہیں اٹھا سکتا. تو اگر جب دانش مندی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا، حکمت کی طرف قدم نہیں اٹھے گا، تو پھر ہم کیسے کوئی بہترین کام کریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے. جیسے انسان بینائی سے محروم ہو، جیسے آنکھوں سے اندھا ہو، تو وہ لطف نہیں اٹھا سکتا اپنی زندگی کا، تو اسی طرح جو انسان عقل سے اندھا ہو وہ شعور کا لطف نہیں اٹھا سکتا، وہ پھر جہالت میں ہی مبتلا رہتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی عرصہ رہے. آپ کو پتہ ہے نسل در نسل پھر جہالت بڑھتی جاتی ہے. جب جہالت بڑھتی جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ صدیوں تک وہاں جہالت زندہ رہتی ہے. اور جو لوگ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ عقل سے اندھے ہو نا، تو وہ اپنے سامنے جہالت کا ہی جو ہے نا وہ سامنا کرتے ہیں اپنی تمام عمر، اور کبھی بھی وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان آنکھوں کو کھولنا چاہیے جو ہماری پوشیدہ آنکھیں ہیں، ہماری باطن آنکھیں ہیں، جس سے انسان جو ہے اس اپنے اندر بھی جان سکتا ہے اور باہر بھی دیکھ سکتا ہے، اور ایسی مطلب اپنے لیے کون سا رستہ بہترین ہے، کون سی زندگی بہترین ہے، کون سے راستے پر چل کر اپنی بہترین زندگی بنا سکتے ہیں، کیسے ہمیں حکمت مل سکتی ہے، کیسے ہمیں دانش مندی مل سکتی ہے، کیسے ہمیں شعور آ سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی اس نظر کو جگانا ہوگا، اس بیدار کرنا ہوگا، اس کو ان نظروں کو کھولنا ہوگا، جس سے یہ ہے کہ ہمیں حکمت بھی ملے، دانش مندی بھی ملے، اور ہمیں شعور بھی آئے، اور ہم جہالت سے دور ہو جائیں. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.